إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اسٹیج پر جلوہ افروز تمام حضرات، یہاں کے ذمہ داران، ہمارے معزز سامعین اور ہماری محترم خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو میں بہت ہی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے بچوں نے اور ہماری بچیوں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اور دین کے اوپر کچھ تقریریں پیش کی، کچھ بنیادی باتیں بیان کی، یہ بڑی اہم ہیں اور الحمدللہ یہ ایک چمکتا ہوا نور ہے جو سینوں کے اندر موجود ہے اور آگے چل کر ایک آفتاب کی شکل اختیار کرے گا انشاءاللہ۔ یہ جو عظیم مسجد نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر جو نظام چل رہا ہے بچوں کی تعلیم کا، کہ عصری تعلیم کے ساتھ وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دین کی بنیادی باتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ بہت ہی کامیاب اور بہت عمدہ اقدام ہے۔ اللہ رب العزت اس کے تمام ذمہ داران کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور قرآن پاک کے بارے میں آپ کو ہم بیان کر دیں کہ یہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس کتاب کو نازل فرمایا، بلکہ اللہ نے نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے جب احسانات گنائے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان، کوئی کہے گا کہ اللہ نے یہ دنیا پیدا کر دی، بہت بڑا احسان۔ کوئی کہے گا ہوائیں پیدا کر دی جس سے ہم سانس لیتے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی کہے گا اللہ نے زمین سے غلے نکالے ہیں، سبزے اگائے ہیں، آسمان سے پانی برساتا ہے، یہی سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن نہیں عزیزان محترم، ہم اور آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے بڑا احسان اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے احسان کیا ہے، یہ مومنین پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے درمیان نبی کو بھیج دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ عزیزان محترم، اس کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے وہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جب ہجرت کا حکم ہوا، مکے کی سرزمین آپ کے لیے تنگ کر دی گئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی اب تم مدینے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو دعوت پیش کرو، وہاں کے لوگوں کو یہ اسلام پیش کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے اور لوگ جھوک در جھوک آپ کے پاس آنے لگے، اے نبی مجھے یہ سکھا دیجئے، اے نبی مجھے یہ بتا دیجئے، اور اللہ کے نبی ان کے درمیان اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، اپنے گھر سے پہلے۔ سوچ کے دیکھیے، میرا گھر نہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، اور کوئی ہوتا تو پہلے فکر ہوتی کہ ہم نئی جگہ پہنچے ہیں، چلو پہلے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، پہلے اپنا گھر بنا لیں، رہائش کا انتظام ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اور دین کے کام ہوتے رہیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا گھر پہلے بنے گا، مسجد نبوی پہلے بنے گی۔ اب جب مسجد نبوی بننی شروع ہوئی تو جو اینٹ ہوتے ہیں، گارا ہوتا ہے، جو مٹی لگائی جاتی ہے اینٹوں پر رکھ کر جو سانا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ تسلا اٹھاتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ مٹی میں سن جاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر مٹی پڑتی ہے، صحابہ کرام لپک پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں دیجیے، ہم لے کر چلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر میرا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول نے وہاں پر جو پڑھا، ایک جملہ پڑھا ہے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ تیری ذات کی قسم، اگر تو نہ ہوتا تو یہ نبی نہ ہوتا، یہ نبی نہ ہوتا تو ہم گہرائیوں میں، گمراہیوں میں بھٹک رہے ہوتے، ہم جہنم کا کندن بن جاتے، جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ اے اللہ تیرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے اپنے نبی کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو آپ مسکرا دیے، اور اللہ رب العزت نے جو بیان کیا کہ یہ سب سے بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ میرے عزیزوں، اس بات کو بہت غور سے سمجھیے۔ ہم نے کہا نا کہ ہم بہت ساری چیزوں کی قدر نہیں جانتے۔ اب ایک بات صاف طریقے سے کہنے، آدمی برا نہ مانے، ہم اور آپ سب ایک ہی طرح کے۔ اگر نہایت قیمتی ہیرا، اعلیٰ قسم کا لال و جواہر، یاقوت اور مرنجان، اعلیٰ قسم کا اگر ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے، جیسے کوہ نور ہیرا بہت مشہور ہے، کوہ نور اگر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے تو ہم کہیں گے اس کی چمک بڑی اچھی ہے، ہم کہیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن بس اس کے آگے ہم نہیں جا پائیں گے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت، انسانوں، جناتوں، جانوروں، سب کے لیے رحمت، اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اتنا کہتے ہیں ہمارے نبی بڑے اچھے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ، بڑے بااخلاق، ہم اس کے آگے نہیں جا پاتے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا، وہ اسے چمٹ گیا، وہ دور ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے دوس کے ہیں، مدینے سے بہت دور کا علاقہ، پہاڑیوں کا علاقہ، وہ آئے وہاں سے۔ عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور جو اسلام قبول کیا ہے وہ دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت، کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے، کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے، شادی تک نہیں کی، بھوکے پڑے رہتے تھے مسجد نبوی میں، اور بھوک کی وجہ سے چکر آ جاتا تھا، غش آ جاتا تھا، اور مسجد میں گر پڑتے تھے بے ہوشی سے، بھوک کی وجہ سے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی مرگی ہو گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ ما بی الا الجوع، صرف بھوک کی وجہ سے میرا یہ عالم ہوتا تھا۔ میں کیوں نہیں جاتا تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کہیں میں کچھ کمانے کے لیے، کوئی کھجور حاصل کرنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے میں باہر چلا جاؤں اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دین کی باتیں بیان کر دیں اور میں محروم رہ جاؤں۔
آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو سمجھا، اور اللہ کے نبی کی محبت دل کے اندر ایسی بیٹھی کہ ایک لمحے کے لیے آپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کیا۔ آج ہمارے یہاں کا معاملہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم پیغمبر، بہت عظیم رسول، سارے نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، ہم کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عبد الرحمن ابن مہدی آتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور اچانک کوئی بات نکلی، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کیا آپ کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے؟ عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں بالکل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سنائیے، لیکن ٹھہریے، میں جاؤں ذرا وضو کر لوں، عطر لگا لوں، تاکہ اللہ کے رسول کی بات سنوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور اچانک پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخنا آپ ہمیں وہ حدیث سنا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ جا رہے، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ادھر وضو کرنے کے لیے جاؤں اور میری روح پرواز کر جائے، میں بغیر اللہ کے رسول کی حدیث سنے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی محبت اس دل میں رکھی۔ یہ جو دل ہے، اس دل کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے محبت رکھی تو ایک زندگی بدل گئی۔ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو ایسی محبت کی جو ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک صحابی ہیں، دور دراز رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اپنی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے نبی نے جب ہاتھ بڑھایا تو دیکھا وہ انگوٹھی ہے، تو ان کا ہاتھ یوں پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور ایسے پھینک دی اور کہا کہ سونا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ اب سنیے بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی چلنے لگے، سب اپنے اپنے اٹھے، سب چلنے لگے۔ وہ صاحب بھی اٹھے، اپنا کرتا جھاڑا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا بھائی صاحب رکیے رکیے، یہ جو آپ کی انگوٹھی ہے اس کو لے لیجئے، اس کو عورت کا اپنی بیوی کا زیور بنا دیجئے گا، اس کو لیتے جائیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا میں اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ دولت سونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب اللہ کی، اس کے رسول کی محبت دل کے اندر پیوست ہوتی ہے تو پھر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ لیکن یہ کیا محبت ہے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت تو ماننے کا نام ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کریں اور اس کی ایکو بات نہ مانیں آپ، تو پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دل کا سمجھاوا ہے۔ آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے، خوش کر لیجئے کہ ہمیں بڑی محبت ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے تو پھر ہماری سب سے پہلی تلاش کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اس چیز کے بارے میں ہمارے نبی کا کیا ارشاد ہے، اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آدمی کو یہ جستجو ہی نہیں ہے، آدمی کو یہ فکر ہی نہیں ہے، تو پھر یہ محبت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک
ایک مثال پیش کرتا ہوں. کوئی آدمی ایک پنکھا خرید کے لائے، فین اعلیٰ قسم کا. یہ پنکھا دیکھیے چل رہا ہے، بڑا اچھا فین ہے، ہوا بھی دے رہا ہے. اب اگر کوئی فین خرید کر لے کر آئے، اس پنکھے میں تار ہوتا ہے، ایک ساکٹ لگا ہوتا ہے، ایک پلگ اور ایک ساکٹ. یہ جو پلگ ہوتا ہے اس ساکٹ میں جب لگایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کرنٹ جب پنکھے کے اندر آتا ہے تو پنکھا تیزی سے حرکت کرتا ہے اور خوب بہترین ہوا پھینکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پنکھا تو خرید کر لے آئے، اس پر اچھا سا پینٹ بھی کر دے اور وہ پنکھا بڑا خوبصورت بھی معلوم دے، لیکن جو اس کا پلگ ہے وہ اس ساکٹ میں نہ لگائے، وہ تار ایسے ہی زمین پر پڑا ہوا ہے، تو آپ بتائیں کیا پنکھا چلے گا؟ لوگ گرمی سے آ رہے ہیں پریشان ہو کر، پسینے میں شرابور، پسینہ ٹپ ٹپ بہ رہا ہے، اور وہ پنکھے کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے، یہ پنکھا ہوا نہیں دے رہا ہے. اور مہمان کہے کہ میرے بھائی یہ پنکھا بڑے اچھی کمپنی کا ہے، اعلیٰ درجے کا پنکھا ہے، یہ اس کے پنکھے جہاں جہاں گئے ہیں بہت نام ہوا ہے، لوگ اس پنکھے کا ذکر کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، ان کی زبان نہیں تھکتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو پسینے میں شرابور ہیں، یہ پنکھا تو چل ہی نہیں رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کو صرف ایک کام کی ضرورت ہے، بس ایک کام. وہ جو تار زمین پر پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر پلگ میں لگا دے، پنکھا ابھی بہترین شاندار ہوا پھینکنے لگے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میرے پیارے بچوں، یہ ہمارا دل مردہ ہے. ہم بھی بڑے اچھے ہیں، اللہ نے بہترین اثر تقویم بنا کر بھیجا ہے، لیکن ہمارا جو پلگ ہے وہ اس ساکٹ میں نہیں لگا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ساکٹ ہے، جو اس کی لائی ہوئی شریعت ہے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت. وہ جو ساکٹ ہے ہمارا تار اس سے الگ زمین پر پڑا ہوا ہے. ہمیں پراپرٹی کی فکر ہے، ہمیں مکان کی فکر ہے، ہمیں دکان کی فکر ہے، ہمیں اچھے گھر کی فکر ہے، ہمیں اچھے کپڑے کی فکر ہے، اچھے کھانے کی فکر ہے، ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی. ہم وہ کام کریں جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا ہے. اللہ نے اپنے نبی کے اوپر اتار دی شریعت، اور ہمارے نبی نے بڑی محنت سے پتھر کھا کے، خون بہا کے، رات اور دن ایک کر کے اس دین کو ہم تک پہنچا دیا. دین بڑا اچھا ہے، رسول نہایت اعلیٰ ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اسلام نہایت عمدہ ہے، دین بہت اچھا ہے. اس دین نے بڑے کارنامے کیے ہیں. اونٹوں کے چرانے والوں کو بادشاہ بنا دیا. وہ لوگ جو ریگستان میں اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، جن کو دنیا جاہل کہا کرتی تھی، جن کو دنیا ناخواندہ کہا کرتی تھی، جن کو دنیا ایک بوجھ سمجھتی تھی، انہوں نے دکھا دیا کہ ہم اعلیٰ درجے کے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب ہیں. قیصر و کسریٰ کے تاج جن کے قدموں میں آ گئے، پرشین امپائر اور رومن امپائر پوری طرح سے ٹوٹ گئے. اور انہوں نے جو نظام پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جلوہ، وہ شان، وہ ان کی سادگی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عدل، وہ قضا کی صلاحیت، وہ ذہانت، وہ عقل مندی، وہ دانش مندی کہ دنیا آج تک اس کا نظیر نہیں پیدا کر سکی. یہ کیسے تھا؟ دین بڑا اچھا ہے، نبی سب سے اعلیٰ ہیں. ہم اور آپ جو آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے انبیاء اکرام کی دعائیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، جو اس امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر وہ آئیں گے قرب قیامت سے پہلے.
منارے دمشق میں اتریں گے اور سب سے پہلے کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں پہلے نبی تھا، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں۔ اتنا عظیم نبی، اتنی عظیم شریعت، اتنی شاندار اور عمدہ اس کے احکامات، لیکن مسلمان سوکھے پنکھے کی طرح، ٹھہرے ہوئے پنکھے کی طرح کھڑے ہیں، ایک لائن سے پنکھے لگے ہیں، لوگ پیاسے بھی ہیں، پسینے میں شرابور بھی ہیں، لوگ کہتے کیا بات ہے، وہ ہوائیں نہیں چل رہی ہیں جو مشام جان کو معطر کر دیں، پسینہ بہتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر فساد برپا ہے، گھر گھر میں بگاڑ پیدا ہے، باپ نہیں صحیح اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا نہیں صحیح اپنے باپ کے لیے، ماں نہیں صحیح اپنی بیٹی کے لیے، بیٹی نہیں صحیح اپنی ماں کے لیے، حیا کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے، بے پردگی پھیلتی جا رہی ہے، نوجوانوں کے اندر شراب نوشی اور جوا پھیلتا جا رہا ہے، سٹے بازی، کرکٹ کے اوپر سٹا لگانا، فٹ بال کے اوپر سٹا لگانا، یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو اینڈرائڈ موبائل آ گئے ہیں لوگوں کے پاس، اس کے اندر نہ معلوم کتنے گیم چلتے ہیں جن کے اندر سٹے لگائے جاتے ہیں، جن کے اندر قیمتیں لگائی جاتی ہیں، جن کے اندر ایک جوا ہوتا ہے، ایک پلانٹ جوا، وہ سب چل رہا ہے اور مسلم نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے۔ شراب پی جا رہی ہے، نام بدل بدل کر پی جا رہی ہے، کہیں جن کے بدن کو پھلانے کے لیے اور طاقت کے نام پر، فروٹ بیئر کے نام پر شرابیں پی جا رہی ہیں مسلمان گھرانوں کے بچے۔ یہ سماج کا تانا بانا کتنا بکھرا ہوا ہے، یہ سماج کا تانا بانا ٹوٹ چکا ہے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی، کیسے نازل ہوگی؟ جس گھر کے اندر شیطان ناچتے ہو، جہاں پر شیطان کا رقص ہوتا ہو، جہاں پر صبح و شام گانے کی آوازیں آتی ہوں، جہاں چھوٹے موٹے لاؤڈ اسپیکر نہیں بلکہ ڈی جے، بڑے بڑے ڈی جے جن کے گھروں کے اندر بجتے ہوں، صبح کی اذان ہوتی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں، ان ڈیوٹیاں ان کی تقسیم ہو گئی، وہ آ رہے ہیں، اور یہاں پر گانوں کی، تیز گانوں کی، بیہودہ گانوں کی، شرمناک گانوں کی، گندے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ شادی بیاہ ہو رہی ہے، سنت ادا کی جا رہی ہے، نکاح ایک عظیم سنت ہے، وہ سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے کھڑے ہو کر دیکھیں گے ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر ٹہل رہی ہیں، آدھا لباس ان کا برہنہ ہے، جسم ان کا جھلک رہا ہے، اور وہ سب عوریاں ہو کر لوگوں کے سامنے گھوم رہی ہیں۔ آپ کہیں سے کہہ سکتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ان کی امت ہے، یا اللہ کے نبی کی تعلیم ہے؟ جہاں پر آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے جن کو شعور نہیں، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، شیطانی رقص ہو رہے ہیں، آپ بتائیں کیا وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں؟ سوچ کر دیکھیں آپ۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نام کا رشتہ تو رکھا ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی جو گواہی دیتی ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتی۔ ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں اور سچی باتیں سننی چاہیے۔ آپ بتائیں کہ ایک مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک صاحب ہیں جو فجر کی نماز میں نہیں آتے، اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لیجیے، فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ کس قدر غصہ ہے، کس قدر جلال ہے، کس قدر غضبناکی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں سے کہوں کہ تم لوگ لکڑیاں جمع کرو، اور پھر میں کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جو نمازوں کے لیے یہاں نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں نہیں آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کے دیکھ لیجیے، جب آپ کی نماز جان بوجھ کر چھوٹ جائے، جب آپ کی فجر آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے،
جب آپ کی عصر آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے تو آپ ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے کہ وہ مدینہ منورہ ہے اور اللہ کے رسول کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ فلاں نماز میں نہیں آ رہا ہے اور فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کھلا منافق کے علاوہ کوئی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے الفاظ ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی رحمتیں بے شمار، اس کی عنایتیں بے شمار، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتیں برسا دینا چاہتا ہے، وہ تو آپ کو جنت الفردوس دینا چاہتا ہے، وہ جنت کے اعلیٰ ٹھکانے آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی منہ موڑے ہوئے، ہم اس نماز میں شریک نہیں ہو رہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنے سے دور ہیں، ان کی حدیثیں پڑھنے سے دور ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں جاننے سے دور ہیں، ان پر درود و سلام بھیجنے سے دور ہیں۔ تو آپ ذرا سا سوچیں کہ اللہ تو رحمت دینا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات وہ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان یا تملأ ما بین السماوات والارض، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تم سنبھال نہیں پاؤ گے، اتنی نیکیاں ملیں گی، تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا دے گا، وہ تو بے تحاشا دینے والا ہے۔ تم ذرا سا پڑھتے ہو سبحان اللہ اور اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے کچھ ایسا کلمہ سکھا دیجئے جس سے میں آپ کو پکارا کروں، جس سے آپ خوش ہو جائیں، میری نیکیاں بڑھ جائیں، میرا مقام اور مرتبہ آپ کی نگاہ میں بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کلمہ تو سب کہتے ہیں، تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک چلا آ رہا ہے، لا الہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی مخصوص کلمہ مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ کلمہ مجھے بہت پیارا ہے، اگر میزان کے اوپر یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو اس کے نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتا، تول نہیں سکتا، وہ میزان تو اس نیکیوں کو تول نہیں سکتی جو لا الہ الا اللہ کے اندر بات ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ لا الہ الا اللہ دل ہے، جس زبان پر گانے بھرے ہوں، جہاں کے نوجوان ہمارے بچے فلمی گانا اپنے کانوں میں لیڈ لگا کر سنتے ہوئے سوتے ہوں، اب کیا توقع کریں گے کہ اللہ کی رحمت ان پر کیسے برسے؟ ان کو تو شیطان گھیرے گا، شیطان ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اپنے وسوسے ڈالے گا، ان کو گناہوں پر آمادہ کرے گا، ان کو برائیوں پر آمادہ کرے گا، ارے اللہ کے بندو ان کو خودکشی پر آمادہ کرے گا۔ یہ جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، یہ جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، کوئی اپنے آپ کو مارے لے رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے لے رہا ہے، کسی نے اپنے آپ کو تباہ کر رکھا ہے، یہ شیطان مردود نے اس کو کر رکھا ہے۔ اللہ نے تو طریقہ بتا دیا تھا، ہمارے نبی نے تو طریقہ بتا دیا تھا شیطان سے کیسے دور رہا جائے، اس کے وسوسوں سے کیسے دور رہا جائے۔ اللہ کا ذکر کرو گے، شیطان مردود تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کا آپ نے ذکر کیا نہیں، اللہ کا تذکرہ کیا، لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، شیطان مردود کی طاقت سمٹ جائے گی، اس کی مکھی کے برابر حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ شیاطین کے لشکر بھاگ جاتے ہیں جب لفظ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، یا اذان کے جب الفاظ پڑھے جاتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے، اپنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اس قدر بھاگتا ہے، یہ الفاظ اس کے اوپر اس قدر سخت ہیں۔ کیا کیا نہیں دیا ہمارے نبی نے ہمیں، سلیقہ، طریقہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ رنگ سب بتا دیا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ تو میں کیا عرض کروں کہ پنکھا تو ہے اور بڑا قیمتی بھی ہے اور بڑا اچھا بھی ہے، لیکن جب اس کا پلگ
اس ساکٹ سے نہیں لگا ہے، تو جب نہیں لگا ہے تو کسی کو ہوا ہی نہیں مل رہی ہے، پھر لوگ پنکھے کو کوس رہے ہیں، پھر لوگ پنکھے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں، دین اسلام کو برا نہ کہو، دین اسلام ہمیشہ سے اچھا تھا، ہمیشہ اچھا رہے گا۔ ہم برے ہیں، ہم مسلمان کمزور ہیں، دین اسلام کمزور نہیں ہے، خوبیاں دین اسلام میں بھری پڑی ہیں، ہم برے ہو گئے ہیں، ہم نے اس دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ معاملہ تو یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کا تاج ایک صحابی رسول اپنی چادر میں کمبل میں لپیٹ کر لے کر آتے ہیں، اور لشکر کے جو کمانڈر ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس لے جا کر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کسریٰ کا تاج ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میں ایک عام سا سپاہی ہوں۔ کہا نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس قبیلے کے ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ جل جلالہ جل ثناؤہ، جس کے لیے آپ نے کام کیا وہ جانتا ہے۔ آج ہم تو 2 ٹکے کے اوپر بک رہے ہیں، 10 روپیہ کوئی دے، 100 روپیہ ہمارے سامنے پھینک دے، ہم بک رہے ہیں، ہمارا ضمیر ختم ہو گیا۔ اذان کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، 100 روپے فائدے کی بات ہو، ہم سے دکان بند نہیں کی جاتی، ہم سے شٹر گرایا نہیں جاتا کہ 100 روپے کا فائدہ ہے، گراہک کھڑا ہوا ہے، نماز تو ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں گے، شیطان پٹی پڑھا تو پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا۔ ارے کیسے پڑھ لو گے تم تکبیر اولیٰ کا جو تم کو ثواب ملے گا، کیا تمہیں دوبارہ یہ جو جماعت کا ثواب ہے کیا تمہیں حاصل ہوگا؟ یہ جو اللہ کی پکار پر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے، کیا تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہوگا؟ تم تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے شمار ہوگا تمہارا۔ پڑھ لیا تم نے تو مسلمان ہو، ٹھیک مل جائے گا ثواب، لیکن جو لپک کر دوڑ کر اذان کے لیے نماز کے لیے آنے والے ہیں، کیا وہ جوش اور خروش ان کا ثواب تمہارے برابر پہنچائے گا؟ تم تو اس دکان کے لیے، اس فائدے کے لیے، اس نفع کے لیے بیٹھے رہ گئے اپنی دکان پر اور نماز کے لیے نہیں آئے۔ ذرا سے عذر پر، ذرا سی باتوں پر نمازوں کو چھوڑ دینے والے، ذرا سی بات پر دین اسلام کو چھوڑ دینے والے، یہ کیسے مسلمان ہو گئے ہیں میرے بھائیوں؟ اور اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں قرآن پاک نے کیا کہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزور نہ بنو اور تم غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اونچے رہو گے، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ اب بتاؤ اگر تم مومن ہو، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اللہ اور رسول کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑنے والا ہوتا ہے، لپک کر آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اور دوڑ کر چلے آئے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کی تاریخیں بھری پڑی ہیں، کیا اٹھاؤں کیا چھوڑوں کیا بیان کروں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ رات میں بالکل صبح کے وقت اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینے کی گلیوں میں آواز دینی شروع کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے بلایا ہے، چلو سارے کے سارے لوگ میدان احد میں، میدان جنگ میں چلو سارے کے سارے لوگ، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چلو سب کے سب نکلو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کے کان میں جیسے ہی آواز پڑی کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میدان جہاد میں نکلو، انہوں نے فوراً اپنی تلوار جو لٹکی ہوئی تھی اٹھائی، نیام میں رکھی اور چلنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا ارے تم پر غسل فرض ہے، کم سے کم غسل تو کرتے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا، مجھے چلنا ہے۔ اور وہ گئے، جنگ میں شریک ہو گئے۔ غزوہ احد کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حنظلہ جو صحابی ہے میرا، اس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس کی پیشانی سے پانی کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے ہیں۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔
اتنا عظیم مرتبہ کہ فرشتوں نے اس کو غسل دیا اسی دنیا کے اندر۔ جب یہ بات مسلمانوں کو پتہ چلی تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے رسول کے حکم پر دوڑ پڑنے والے، کچھ نہیں سوچنا۔ یہ مصلحتیں تو ہمارے پاس ہیں، سوچتے تو ہم لوگ ہیں، ہم دنیا دار ہیں، ہمارے سامنے دنیا بھی ہے دین بھی ہے، یہ دنیا رہے پھر دین مل جائے سبحان اللہ۔ لیکن اگر یہ دنیا جا رہی ہو تو پھر ہم دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر ہم دنیا کی طرف پھوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ اس دنیا کو کنارے کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے جو شاگردوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امیر المومنین کو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، رات کی تنہائی ہے، رات میں اپنی چادر تان دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا اپنے کمرے میں یتململو تململ السلیم، اس طرح سے تڑپ رہے ہیں جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو، تڑپ رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا چل کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ لقد بدت کی ثلاثن، میں نے تجھے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، لا رجعت لی فیہا، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے رجوع کی، چل میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ دھوکہ دینا کسی اور کو، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کیا ہم تھوڑی سی دولت کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے ہم اپنے دین کو چھوڑ نہیں دیتے؟ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ دین کس کے لیے نازل کیا؟ یہ دین ہمارے لیے اتارا ہے کہ اے لوگوں تم اس دین پر عمل کرو اور معزز بن جاؤ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں عزتیں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی تمہیں عزتیں نصیب ہوں گی، بلندیاں نصیب ہوں گی، اگر تم اس دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، اگر تم اس دین کے ساتھ جڑے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں اور میری ماں بہنوں، محترم خواتین، آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس دین کو سمجھیں۔ سب سے پہلے اپنے رب اللہ جل جلالہ جل شانہ کو جانیں، اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی کتاب قرآن پاک اسے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھیں، علماء کرام کی محفلیں اختیار کریں اور قرآن پاک کے ان مطالب کو سمجھیں۔ اور دوسری چیز، ہم اپنے نبی کو جانیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پاکیزہ زندگی، اس کے بارے میں جانیں، ان کی نشست و برخاست کو جانیں، اٹھنے بیٹھنے کو جانیں اور ان کی پیاری حدیثوں کو جانیں، ان کے احکامات کو جانیں۔ ہمارے نبی نے ہم تک کیا کہا، ہمارے نبی نے ہمیں کون سی بات پہنچائی، ہم اس سے واقف ہیں، ہم اس کو جانیں۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ہم اپنے دین کو جان لیں اور دین پر عمل کریں تو اپنے آپ کو یاد رکھو کہ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو۔ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو اگلی صبح کا انتظار نہ کرو۔ عدوا انفسکم من الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو۔ تم سمجھ لو کہ اب موت آ گئی، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، چل پیش کر، نامہ اعمال تمہارا تولا جا رہا ہے، دکھا کون سی نیکیاں لے کر آیا ہے۔ کتنی نمازیں ہماری چھوٹی، کتنے روزے ہمارے چھوٹے، کتنا ہم دین سے دور ہیں، ذرا سوچیں۔ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، زندگی کیسے گزار کے آئے، مال کہاں سے کمایا، پیسہ کہاں سے حاصل کیا، پیسہ کہاں خرچہ کیا، جوانی کہاں لٹا دی، جوانی کس پر خرچہ کر دی، وقت کہاں لگا دیا۔ ان سب کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔
لہٰذا ہم اس دن کا تصور کریں کہ ہم کیا جواب دیں گے جب ہمیں قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، ہمارا بڑا اونچا بنگلہ، بڑا اونچا پلاٹ، بڑی پراپرٹی، بڑا نام، بڑا عہدہ، بڑا منصب سب ختم ہو گیا، سب زمین کے اوپر رہ گیا، اور ہم قبر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ہم سے سوال کر رہے ہیں رب کون ہے تمہارا، دین کیا ہے تمہارا، کیا کہتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ روایتوں میں تو اور بھی سوالات آئے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ رب میرا اللہ ہے اور فرشتے کہیں کہ جھوٹ ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، بالکل تو نے اللہ کو رب کہا مانا، تو نے دیکھا جس کے پاس طاقت اس سے ڈر گیا، بزدلی تیرے دل کے اندر بیٹھ گئی، تو گھبرایا ہوا تھا کسی کی طاقت سے، کسی کی قوت سے، کسی کے لشکر سے، تو اللہ پر بھروسہ تیرا کہاں تھا، اللہ پر یقین تیرا کہاں تھا، اللہ پر توکل تیرا کہاں تھا، اللہ سے تو نے کب مانگا، اللہ کے سامنے کب تو نے سجدے کیے، اللہ کو کب تو نے گڑ گڑا کے پکارا، کب تڑپ کر تو نے پکارا، جب پوری دنیا سو رہی ہو اس وقت تو اللہ کے سامنے رو کر پکارنے والا ہوتا، کب تو نے کیا ایسا؟ زندگی تو تیری دولت کے پیچھے بھاگنے میں چلی گئی، مکان بنانے میں چلی گئی، بچوں کا فیوچر بنانے میں چلی گئی، اچھے کپڑے پہننے میں، اچھا کھانا کھانے میں، پراپرٹیاں جوڑ جوڑ کر بنانے میں، ایک پلاٹ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اکٹھا کرنے میں چلی گئی۔ زندگی تو تمہاری اس میں چلی گئی۔ کہاں سے کہتے ہو کہ تم اللہ میرا رب ہے؟ اللہ کو رب تم نے جانا ہی کہا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اس کی قدرت کو جانا ہی کہا۔ اس کے بارے میں تم نے کیا جانا؟ اس کے کلام کو تم نے کتنا پڑھا؟ اس قرآن پاک کو سینے میں کتنا رکھا؟ اس قرآن پاک پر کتنا عمل کیا؟ صبح سے شام تک کتنی بار پڑھتے تھے قرآن کو؟ اللہ کے اس اتارے ہوئے کلام کو کتنی بار پڑھتے تھے تم؟ کتنی بار کھول کر اس کو پڑھتے تھے کہ اللہ کا پیغام ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ کب تم نے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کیا؟ نبی کے بارے میں کہتے ہو محمد مصطفیٰ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، کیا جانتے ہو تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ذرا بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے والد کے بارے میں بتاؤ، ان کی ماں کے بارے میں بتاؤ، ان کے بچوں کے بارے میں بتاؤ، ان کی بیویوں کے بارے میں بتاؤ، اور آگے بڑھ کر ان کے حدیثوں کے بارے میں بتاؤ، ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤ، ان کی صبح اور شام کیسے ہوتی تھی اس کو بتاؤ، وہ مغرب کے بعد کیا کرتے تھے اس کے بارے میں بتاؤ، فرض نماز کے بعد کون سے اذکار پڑھتے تھے یہ بارے میں بتاؤ۔ ان کے بارے میں کیا معلوم کیا تم نے؟ رسول تم نے کہا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کے بارے میں تم نے کیا جانا؟ تمہیں تو فلاں فلم کا ایکٹر پسند تھا، اس کے بارے میں سب جانتے تھے۔ کوئی کرکٹ کا کرکٹر تھا، پلیئر تھا، اس کے بارے میں تم سب جانتے تھے، اس نے اتنے چھکے لگائے ہیں، اتنے چوہے بنائے ہیں، اور اتنے اس نے میچ کھیلے ہیں، اور اتنے میں اس نے یہ بازی ماری ہے، اتنے میں آؤٹ ہوا ہے، اتنے پہ 99 پر آؤٹ ہوا ہے، اس کا پورا ریکارڈ تمہارے دماغ میں تھا۔ ایکٹروں کے بارے میں پوچھ لو، ان کی پوری فلموں کے بارے میں تمہیں معلوم تھا، کون سی پہلی فلم تھی، کون سی آخری فلم تھی، اور کون سا کیا معاملہ تھا، سب تمہیں پتا ہے۔ تو دل کے اندر تمہارے کون تھا؟ ذرا جھانک کے تو دیکھو۔ یہ دھوکے بازی کسی سے مت کرنا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو تم اللہ کے فرشتوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تو صاحب اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کو بہت ماننے والے ہیں۔ اب دکھاؤ، وہ تمہارے دل، تمہارے اعمال اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو آدمی نمازوں کی سن کر، حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنے بستر پر لیٹا رہتا ہو، اور وہ کہے کہ میں مومن ہوں، تم منافق ہو، پکے منافق ہو تم۔ لکھ لو اپنے آپ کو، تمہارے اندر حرکت پیدا نہیں ہوتی، مردہ لاش کی طرح تم پڑے ہوئے ہو، تمہارے اندر حرکت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول تڑپ جایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے عرفنا یا بلال، اے بلال اذان دو، مجھے سکون پہنچاؤ۔ آپ نے فرمایا جلد جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نماز کے لیے تم کتنا اپنے آپ کو تیار کرتے تھے؟ تم تو بیٹھے ہوئے بیڑی پیتے رہتے تھے، حقہ پیتے رہتے تھے، سگریٹ پیتے رہتے تھے۔ جو چیزیں مشکلات، یہ وہ چیزیں جو نشہ کرنے والی چیزیں ہیں، نشے والی چیزیں ہیں،
جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ تم کرتے رہتے تھے. تم تو مسجد کے سامنے بیٹھے رہتے تو اور نہیں آتے. ارے بیمار ہوتے, اسپتال میں پڑے ہوتے تو کم سے کم ایک عذر تھا, بھائی بیمار ہے کیسے آئے گا. تم مسجد کے گھر کے سامنے تمہارا گھر تھا, مسجد کے سامنے دکان ہے, مسجد کے سامنے ہوٹل ہے, مسجد کے سامنے بازار ہے, مسجد کے سامنے کھڑے ہو تم, لیکن نماز کے لیے نہیں آتے. کیسا ایمان ہے؟ تمہارے کانوں میں کوئی جو نہ رہیں گے اور آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم کیا کریں, اللہ کی مدد نہیں آتی, اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے, کیا کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے, بہت کان کھول کر سن لیجیے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. یہ ایسا غزوہ ہے کہ بڑی تنگی کے زمانے میں یہ غزوہ ہوا. مسلمانوں کے پاس پانی پینے کو نہیں بچا. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی پانی ختم ہو گیا ہے, کیا کریں. آپ نے کہا جس کے پاس جتنا پانی ہے سب لے کر آؤ, سارے برتنوں کو لے کر آؤ. ایک بڑا سا ٹب تھا, آپ نے کہا جس کے پاس جو پانی ہے اس میں اڈیل دے. وہ سارا پانی اس میں اڈیل دیا کہ جس کے پاس جتنا پانی تھا تھوڑا سا سب. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈالا اس کے اندر. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان جو یہ پور ہیں پانی کا چشمہ جاری, پانی بہ رہا ہے اس کے درمیان. آپ نے کہا کہ لوگوں پانی بھرتے جاؤ. پورے لشکر نے پانی بھرا اپنے اپنے برتنوں میں. میں یہاں پر ایک بات پر غور کرتا ہوں اس معجزے پر کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ تم سب اپنا پانی لے کر. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ایسے ہی معجزہ دکھا دیتے, اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر کر دیتا اپنے نبی. نہیں, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ظاہر کرو اور اس کے بعد اللہ سے لو لگاؤ, اللہ سے دعائیں کرو. تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اللہ کی مدد تو آنے کو تیار ہے, تم اپنا کیا پیش کر رہے ہو. وہ صحابہ کرام جو اپنے سر سے کفن باندھ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں میدان بدر میں, 8 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور نیزے کی انیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کمان نہیں ہے, کمان کے تار ڈھیلے ہو گئے ہیں, مکمل تیر کسی کے پاس موجود نہیں ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے اور مسلمان کل 313 ہیں جن کے پاس وہ برچھے موجود نہیں, تلواریں موجود نہیں. یہ جنگ کیسے لڑی جائے گی. کسی کے پاس اتنی بڑی برچھی جو ایک بالش کی ہوتی ہے, چھوٹی سی برچھی ہے, وہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس کے پاس جو بھی ہے وہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اور اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے ان کی مدد کے لیے, کیونکہ یہ نکلے تھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تمہاری کیا قربانیاں. ایک مرتبہ تابعین کا جو دور ہے صحابہ کرام کے بعد, صحابہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان کو تابعین کہتے ہیں. ایک تابعی سے کسی نے سوال کیا یہ بتائیے صحابہ کرام کیسے تھے. میرے عزیزوں بہت سننے والی بات ہے اور اپنی بات کو ختم کرنا. ایک تابعی سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی مبارک نگاہوں نے حضرات صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے, ذرا بتاؤ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بتائیے. تو وہ کہنے لگے کہ سنو صحابہ, اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے, اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو ان کو مجنون سمجھتے, پاگل سمجھتے, اور اگر وہ تم کو دیکھ لیتے تو کھلم کھلا منافق سمجھتے. آج ہمارے یہاں اگر کوئی اپنی ساری دولت اللہ کے نام پر لٹا دے, سیدنا ابوبکر صدیق کی طرح, یہی غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے صدیق, اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو. کہا بس اللہ اور رسول کا نام چھوڑ کر آئے, کچھ نہیں, سب لے آئے.
حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک ایک پرندہ ان کے باغ میں آتا ہے اور اس کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے، پرندے کا اڑنا بیٹھنا وہ دیکھ رہے ہیں، نماز کی رکعت بھول گئے، نماز میں خیال نہیں رہا، سلام پھیرا تو فوراً خیال ہوا ہائے اس دنیا نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ فوراً اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے، کہتے ہیں آئے اللہ کے رسول، میرا فلاں باغ جو مجھے بہت پسند ہے سب اللہ کے راہ پہ قربان۔ ایسوں کو اگر ہم دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، ارے صاحب ارے اپنے بچوں کی تو فکر کر لیجئے، کیا سارا مال صدقہ کر رہے ہیں، ارے یہ کیا جنون کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو کوئی پاگل کرتا ہے، ایسا نہ کیجئے، سارا مال نہیں تھوڑا کر دیجئے، ارے اپنا دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس درہم و دراہم بھیجے، دینار اور دراہم بھیجے، اور کچھ غلہ بھیجا اونٹوں سے لدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جیسے ہی وہ پہنچا، انہوں نے اپنی باندھی کو بلایا اور کہا یہ لے جاؤ فلاں کو دو، پورا سب تقسیم، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، سب تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اس باندھی نے کہا ام المومنین گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم ایک مٹھی جو تو روک لیتی، گندم تو روک لیتی۔ تو انہوں نے کہا ارے اللہ کی راہ میں سب قربان کرو، اللہ پیٹ بھرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، سب کا۔ اگر یہ صحابہ کو ہم دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ پاگل ہیں، یہ مجنون ہے، اور وہ ہم کو دیکھ لیتے تو پکا منافق سمجھتے۔ لرزہ دینے والی بات ہے یہ، کیا عالم ہے ہمارا، کہاں کھڑے گئے ہم۔ ہمیں تو اللہ کے سامنے جھکنا بھی نہیں آتا، ہم تو اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے مانگنا بھی نہیں جانتے، ہم تو صرف بس آہ کرنا جانتے ہیں، بس مشکلات حل کیسے ہوتی ہیں، پریشانیاں دور کیسے ہوتی ہیں، ہمیں تو وہ پتہ بھی نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو ہم کرتے بھی نہیں۔ ایک روایت سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سب سورج کی دھوپ میں، تپش میں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جارے۔ اللہ تعالیٰ کو ان آنسو کی بڑی قدر ہے۔ اگر تم نے اللہ کو یاد کیا، اللہ رب العزت تمہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ تو سورج کی تپش سے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے مسلمان نوجوانوں، مردوں اور عورتوں، اللہ سورج کی تپش سے تم کو بچانا چاہتا ہے تو یہ دنیا کی مشکلات سے نہیں بچائے گا، یہ کفار کے تیر اور تلوار سے تمہیں نہیں بچائے گا، یہ کفار کے مارنے سے تمہیں نہیں بچائے گا، یہ کفار کی تیر تفنگ اور ان کی گولیوں سے نہیں بچائے گا۔ وہ تو تمہیں دھوپ میں بھی دیکھنا نہیں چاہتا کہ تمہارا پسینہ گرے، لیکن تم خود ہی اللہ سے دور ہو، تم اس سائے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ جس نبی کو اللہ نے نعمت قرار دیا، جس نبی کو اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا، جس نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا، اے مسلمانوں تم اپنے نبی سے دور ہو، تم خود ہی دور ہو گئے اپنے نبی سے، تو کیسے رحمتیں تم تک آئیں گی؟ جیسے بارش ہو رہی ہو اور کہیں شیلٹر ہے، سائبان ہے، کوئی گیا اور اس کے نیچے کھڑا ہو گیا، اب وہ بارش سے بچ گیا۔ اللہ کے نبی یہ سائبان ہیں، یہ شیلٹر ہیں، یہ دین اسلام، یہ دین اور شریعت، یہ سائبان ہے، یہ ہماری حفاظت ہے، ہم اس کے نیچے نہیں کھڑے ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ ہم اپنے نبی سے دور ہیں، ہم اللہ سے دور، اس کے رسول سے دور، طریقہ صحابہ سے دور، دین اسلام سے دور، اس لیے یہ تیزاب کی بارش ہو رہی ہے، یہ ایسڈ کی بارش ہو رہی ہے ہمارے اوپر، بدن گلے جا رہے ہیں، بدن زخمی ہو رہے ہیں، دل زخمی ہو رہے ہیں۔
آدمی پریشان ہے، صبح بھی پریشان، شام کو بھی پریشان، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ تم اس سائے میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سعادتیں لکھ دے گا، برکتیں اتار دے گا، رحمتیں نازل کر دے گا، تمہاری مدد کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کو اتار دے گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے دین سے دور ہو گئے، اے اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے، تیرے نبی سے دور ہو گئے، تیری بھیجی ہوئی شریعت سے دور ہو گئے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہم پر رحم کر دے، اے اللہ تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری طرف آنے والے ہیں، تیرے نبی سے چمٹ جانے والے ہیں، تیرے نبی کی ایک ایک ادا پر قربان ہونے والے ہیں، تیرے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں۔ اے اللہ جب تک یہ زندگی رہے گی تیرے دین پر رہے گی، دین اسلام پر رہے گی، اے اللہ تیری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق رہے گی۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔